اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر چھپا رکھے ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انہی صلاحیت سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و درود و سلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گنہگاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لیے چنا، اور جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں، اور ان کو اپنی ذات علی کے وہ علوم و معارف عطا کیے جو اب تک کسی پر نہیں کھلے تھے، اور اپنی جلیل القدر صفات ان پر منکشف فرمائیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی، اور ان کے سینہ مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادراک کے لیے کھول دیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت فرمائی ہیں، جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور ان سے اپنے دنیا و آخرت کے امور میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان سے ہر لمحہ صادر ہونے والے اعمال کی درستگی کے طریقوں کا علم دیا، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار اعمال کی درستگی پر ہے، جیسے اعمال کی خرابی دونوں جہان میں محرومی و خسارہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے راضی ہو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان علوم کو پورا اور اکمل درجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اور جن کا ظہور چراغ نبوت سے ہر وقت ہوتا تھا۔ پھر جیسا یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا حق ہے ان کو یاد کیا اور محفوظ رکھا۔ وہ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ان کے ساتھ دعوت و جہاد اور عبادات، معاملات، معاشرت کے مواقع میں شریک رہے۔ پھر ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر آپ کے ساتھ رہ کر سیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو مبارک ہو، جنہوں نے بغیر کسی واسطہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ علوم اور ان پر عمل سیکھا۔ پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوس و قدسیہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو علم و معارف ان کے دلوں میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک پہنچائے، اور سارے عالم کو علوم ربانیہ اور اعمال و روحانیہ مصطفیہ سے بھر دیا۔ چنانچہ اس کے نتیجہ میں سارا عالم علم اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا، اور انسان نور و ہدایت کا سر چشمہ بن گئے اور عبادت و خلافت کی بنیاد پر آ گئے۔ میرے بھائیو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ہمارا فریضہ ہے، اور اس پر عمل کرنے والا ہی کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں اور دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جب بھی انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ ایک جگہ پر پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، اگر کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے ہیں، جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان پر اپنی وہ نعمتیں جو زمانہ کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتی لوٹائے۔ وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتے نہیں ہیں اور جن تک انسانوں کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر چھپا رکھے ہیں جن کو بروئے کار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انہی صلاحیت سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا بنا دیا جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے تمام مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی ہمارا فریضہ ہے، اور اس پر عمل کرنے والا ہی کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں اور دنیا بھی بنائیں اور آخرت بھی بنائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔